खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदा को देते हैं। नाज़रीन, आज जिन खुदा ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पादरी अज़हर मुश्ताक साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर माइकल अशफाक साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर माइकल साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद यीशु नासरी, एक दफ़ा फिर तेरे हजूर झुकते हैं और तेरे कलाम की सच्चाइयों के लिए जो हमारी ज़िंदगियों में रोशनी का काम करती हैं, इनके लिए तेरा शुक्र हो। आज इस प्रोग्राम के वसीला से ए खुदावंद, तेरे कलाम की जब बातों की तफसीर लोगों तक पहुंचती है तो दुआ है कि वो उनकी मुश्किलात में, रूहानी मसाइब में या किसी भी तौर से वो जिन हालात में पड़े हैं, नूर और रोशनी का काम करे। और यीशु जी, आप इन सारी बातों से अल्टीमेटली इज़्ज़त और जलाल पाएँ, मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 13वां बाब 21वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके कि वो किसकी निस्बत कहता है, एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। पास शिमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा कि बता तो वो किसकी निस्बत कहता है। उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा, एक खुदावंद वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डुबो कर दे दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डुबोया और लेकर शिमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया, और इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। पास यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम न हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा, चूँकि यहूदा के पास थैली रहती थी। इसलिए बाज़ ने समझा कि यीशु उससे ये कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे। पस वो नवाला लेकर फिलफौर बाहर चला गया और रात का वक्त था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्न आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया, और खुदा भी उसे अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफौर जलाल देगा। ए बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता 2 एपिसोड्स में हमने इस पैसेज पे गौर किया है। आज ये तीसरा एपिसोड है और यकीनन आप सब ने गुज़श्ता दोनों एपिसोड्स में बड़ी बरकत पाई। आज भी आप यकीनन खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे, सीखेंगे, और बहुत कुछ आपको नया मिलेगा, जिसके वसीले से आप अपनी राहें जो है वो खुदावंद के साथ बेहतर बना सकते हैं। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ पादरी अज़हर मुश्ताक साहब से करेंगे। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 33वीं आयत में लिखा है, ये बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब तुमसे भी कहता हूँ। इस आयत का क्या मतलब है? जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में भी हमने गौर किया था, खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत के हवाले से भी हमने बातचीत की थी, और ख़ास तौर पर हमने खुदा यीशु मसीह की जो सारी गुफ्तगू है, इस ख़ास तौर पे जब वो ईद फ़सा जो है वो अपने शागिर्दों के साथ मना रहे हैं और उसमें वो सारी बातें बयान कर रहे हैं, तो ये इस आयत जो है वो हमारी तवज्जो भी इसी तौर से
خداوند یسوع مسیح کی جانے کی طرف جو ہے وہ توجہ دلاتی ہے، اور یہ ہماری توجہ اس بات کی طرف بھی دلاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو چیز ان کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، اور کہ کس طرح سے جو ہے وہ اب آنے والے وقت میں جو ہے وہ فزیکلی ان کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ اس طرح سے ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر ہم اس چیز کو مقدس یوحنا رسول کے اس انجیلی بیان میں اگر ہم 14ویں باب میں بھی دیکھیں تو اسی بات کی طرف خداوند یسوع مسیح شاگردوں کی توجہ وہاں پر بھی اس بات کی طرف دلاتے ہیں کہ اگر ہم یوحنا کی انجیل 14واں باب دیکھیں تو وہ خاص طور پر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ خاص طور پر اپنے جانے کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں اس میں، اور اگر ہم تیسری آیت کو دیکھیں تو وہ وہاں پر بیان کرتے ہیں اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ خداوند یسوع مسیح جب یہاں 33ویں آیت میں ان سے مخاطب ہیں تو وہ کہتے ہیں بچوں میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اور تھوڑے وقت کے لیے جو ہے وہ تمہارے ساتھ موجود ہوں فزیکلی، اور پھر جہاں میں جاتا ہوں۔ ابھی تک شاگرد اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے طور پر نہیں سمجھ پائے، جتنے ہم نے پچھلے جو ایپیسوڈز میں ہم نے خداوند کے کلام پر غور کیا کہ ایون خداوند یسوع مسیح نے بڑے اسٹریٹلی ان کو کہا کہ جس کو میں نوالا دوں گا وہی ہوگا، اور وہ اس بات کو بھی نہیں اس وقت سمجھ پائے۔ انہوں نے ہم نے ایک پرسپیکٹیو بھی دیکھا کہ انہوں نے سوچا کہ خداوند یسوع مسیح نے شاید یہودا اسکریوتی جو ہے وہ بہت قریبی شاگردوں میں سے ہے تو اس کو نوالا پیش کیا، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے۔ اور اسی طرح سے ابھی تک میں سوچتا ہوں کہ شاید شاگرد پورے طور سے خداوند یسوع مسیح کے صلیبی موت کے بارے میں یا وہ نجات کے لیے وہ کام جس میں سے وہ سارے پروسیس جس میں سے خداوند یسوع مسیح کو گزرنا ہے اس سے وہ بہت بہتر طور پر نہیں جانتے، اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، اور خداوند یسوع مسیح ان کی توجہ اس بات کی طرف دلاتے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح جہاں پر جا رہے ہیں شاگرد وہاں بالکل ہی نہیں آ سکتے۔ اگر ہم نے جو 14ویں باب میں سے جو حصہ پڑھا ہے اس میں بڑے واضح طور پر خداوند یہ کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر آ کر تم کو بھی لے لوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اور اگر ہم 13ویں باب کی جو 36ویں آیت ہے اس کو دیکھیں تو یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اس بات کی طرف ان کی توجہ دلاتے ہیں کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے نہیں آ سکتا، پطرس سے کہتے ہیں، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا، ٹھیک ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے اس صلیبی موت کے بارے میں اور پھر اس پروسیس میں سے گزرنے کے بعد وہ مردوں میں سے جوٹنے کے بعد جس جگہ پر باپ کے دہنے ہاتھ موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان ساری باتوں کی طرف جو ہے وہ شاید مقدس یوحنا ان کو ساری ڈیٹیل میں تو یہ چیزیں بیان نہیں کر رہا، اور شاید خداوند یسوع مسیح نے بھی ڈیٹیل میں نہ کی ہوں، لیکن خداوند یسوع مسیح ان سے ساری توجہ جو ہے وہ اس بات کی طرف ان کی دلا رہا ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسا ہی اب تم سے بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے یہودیوں سے کہا۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح فزیکلی ان سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی خداوند یسوع مسیح جہاں ہوں گے وہاں تمام ایماندار بھی ہوں گے۔ خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور اس بات کی صداقت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ہم مسیح کے ہم میراث ہیں، یعنی جو کچھ مسیح کا ہے وہ سب کچھ ایمانداروں کا ہے، اور ایمانداروں کو ودیت کیا گیا، عطا کیا گیا، دے دیا گیا ہے۔ یا آئندہ کسی اور جہان میں ایسا نہیں ہونے والا، جیسے ہی انسان مسیح کو قبول کرتا ہے تو وہ سارے پریولیجز اور استحقاق جو مسیح کے پاس ہیں وہ ایک ایماندار کے پاس آ جاتے ہیں۔ بڑی خوبصورت اور زبردست تسلی جو خدا کے کلام میں ہمیں ملتی ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر
माइकल साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 34वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। क्या मतलब है इसका? जो लफ्ज़ नया है ये थोड़ा सा इंट्रीगिंग है, या एक ऐसा लफ्ज़ जिस पे हमें गौर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर हम मसीह यीशु के इस हुक्म की तरफ गौर करें, इस पे जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है ये नया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शरीयत में इसकी तालीम मौजूद है। फिर मसीह यीशु से ही जब एक मौके पर पूछा गया कि शरीयत में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, तो उन्होंने इस बात की वजाहत की कि तू अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी जो अक्ल है उससे मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपनी मानद। सो इन दो हुक्मों में मसीह यीशु ने पूरी शरीयत को परो दिया। उन दो हुक्मों में पूरी शरीयत की वजाहत कर दी कि पहले अपनी लाइफ में प्रायोरिटी खुदा को देनी है, यहोवे को देनी है, और इसके साथ साथ दूसरे जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनकी नीड्स को, उनको एज ए पर्सन प्रायोरिटाइज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो कामलियत है वो खुदावंद, ऑब्वियसली उसकी तरफ तो हमारी आंखें लगी हुई हैं, या वो हमारा मॉडल तो है, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी या कि क्रिश्चियन फेथ की जो खूबसूरती वो ये है कि वो जो हमारी कम्युनिटी है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस, हमारा ध्यान दिलवाती है। उसको रिस्पेक्ट करना, उनकी केयर, उनकी जो नीड्स हैं उनको टेक केयर करना, उनको टॉलरेट करना, उनके लिए अपनी ज़िंदगी को जीना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मसीह यीशु ने जो इस हुक्म को नया करार दिया, इसकी दो रीज़न्स हो सकती हैं। नंबर वन, ये इसलिए नया हुक्म है क्योंकि अब ये नए अहद से मुंसलिक हो गया है, क्योंकि मसीह यीशु ने अभी थोड़ी देर पहले ही जो शीरा लिया है और बांटा है और कहा कि ये नए अहद का जो है वो आगाज़ है, तो ये इसलिए भी नया हुक्म है क्योंकि ये नए अहद से लिंक्ड है। दूसरा जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है ये कि ये इसलिए नया हुक्म है कि अब उनके पास एक मॉडल मौजूद है, और मसीह यीशु की ज़ात है। अगर हम इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें तो मसीह ने कहा एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। शरीयत में शायद ह्यूमन मॉडल उनके पास इतना परफेक्ट, इतना क्लियर, इतना वाजे मौजूद ना था। ऑब्वियसली शरीयत में बार बार ये कहा गया कि लव, अपने हमसायों से मोहब्बत करो, अपनी सारी कम्युनिटी से मोहब्बत करो, राइट। लेकिन अब ये इसलिए नया हुक्म है क्योंकि मसीह यीशु मॉडल है, यानी कि कोई और शख्सियत मॉडल नहीं है, मसीह की ज़ात मॉडल है। अब क्वेश्चन ये है कि मसीह ने इसे कैसे मॉडल किया है, ठीक है, क्यों मसीह को फोकस करना मोहब्बत करने के लिए ज़रूरी है। अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पहला काम जो मसीह ने किया है वो ज़ियाफ़त का अरेंज किया है। दूसरा जो मसीह ने बड़ा काम किया वो अपने शागिर्दों के पाँव धोए हैं, जो एक रब्बी के लिए, एक उस्ताद के लिए उस वक़्त नामुनासिब है। कोई उस्ताद ऐसा नहीं करेगा। इनफैक्ट ये काम ऐसे लोगों को सौंपा जाता था जिनको बड़ा हकीर जाना जाता था। तो मसीह यस्सु ने अपने आप को उस जगह रख के उनको एग्जाम्पल दी है कि चूँकि मैं बड़ा हूँ, खालिक हूँ, मसीहा हूँ, सब कुछ हूँ, राइट, लेकिन मैंने चूँकि तुम्हारे लिए किया है, तो जब इसी तरीके से तुम एज ए कम्युनिटी तुम काम करोगे तो कोई अपने आप को बड़ा ना समझे। हर शख्स खाकसारी का, आजिज़ी का, इंकसारी का, फिरौतनी का इजहार करे और दूसरों की ज़रूरतों को जो है वो अपनी ज़रूरतों से पहले तरजीह दे। अब क्वेश्चन ये है कि कोई और भी तो लफ्ज़ मसीह यीशु इस्तेमाल कर सकते थे मोहब्बत के अलावा। सब्र एक दूसरे के साथ करो या मुआफ़ एक दूसरे का करो। तो जो मोहब्बत है ऑब्वियसली पुराने अहदनामा में भी, नए अहदनामा में भी है, पौलुस की टीचिंग भी जो पहले कुरिन्थियों में 13वें बाब में है। तो जो मोहब्बत है ये बाइबल मुक़द्दस का एक मरकज़ी बड़ा थीम है, मेजर थीम है, ठीक है। पुराने अहदनामा में भी खुदा की मोहब्बत का इजहार अपने लोगों के साथ मिलता है, और नए अहदनामा में ये मोहब्बत क्लाइमैक्स पे जा पहुंचती है कि खुदा ने अपना बेटा ही दे दिया। जो मोहब्बत है इसी से फॉरगिवनेस, मोहब्बत जो है ये फॉरगिवनेस का सोर्स है। अगर मोहब्बत नहीं होगी तो फॉरगिवनेस नहीं हो सकती। मोहब्बत सिंपल एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें हर एक चीज़ समा सकती है। लव इज़ द ओनली वर्ड जिसमें फॉरगिवनेस आती है, जिसमें सब्र आ जाता है, जिसमें बर्दाश्त आ जाती है, जिसमें मेहरबानी आ जाती है, लॉन्ग सफरिंग आ जाती है। और ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें हम दूसरों की कमज़ोरियों से बालातर होकर उनको देखना शुरू कर देते हैं।
اگر محبت نہیں ہوگی تو ہم جو ہے وہ ہر ایک شخص جو کیا کرے گا وہ دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھے گا اور اپنے آپ کو بالاتر سمجھے گا. لیکن محبت یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ نو، جو دوسرا شخص ہے اس کے لیے خدا کے منصوبہ الگ ہے، اس کی کوالٹیز الگ ہیں، اور جو ویکنسز ہیں مجھے اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے. یہ دوسروں کی ضرورتوں کو فرسٹ لیول پہ لے آتا ہے. اگر غور کریں تو مسیح نے کہا ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ویسے ہی ایک دوسرے سے. اگر ہر شخص دوسرے کو پہلی پوزیشن پہ اپنے سے آگے رکھے گا تو ٹیکنیکلی کیا ہوگا کہ یہ کوئی سرکل بن جائے گا. اگر میں اپنی ضرورت کو سامنے رکھوں گا، آپ اپنی کو رکھیں گے، تو یہ آئسولیشن ہے، یہ کمیونٹی نہیں ہے، یہ تنہائی ہے. اور تنہائی میں خدا کام نہیں کرتا. خدا کام کرتا ہے کمیونٹی میں، خدا کام کرتا ہے یگانگت میں، خدا کام کرتا ہے یونٹی میں. تو جو یونائٹڈ ہونا ہے کسی بھی چیز کے لیے، اس کے لیے لو از ون آف دا فاؤنڈیشنل تھنگ. اس لیے مسیح نے کہا. اور آبویسلی اگر شاگردوں کے ان رسولوں کے پس منظر میں دیکھیں تو آبویسلی ہر شخص دوسرے کو کسی نہ کسی طریقے سے برتر سمجھ رہا ہوگا. لیٹس سے پیٹر کی بات سنی جاتی ہے، رائٹ. یوحنا اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسا شاگرد کہا دے جس سے مسیح سب سے محبت زیادہ رکھتا ہے، رائٹ. تو ہر کوئی کسی نہ کسی لیول پہ دوسرے کو شاید کم تر کرنے کی کوشش کرتا ہو، یا یہ ہیومن نیچر، اٹس ویری نیچرل، رائٹ. یہ بڑا فطرتی ایک احساس ہوتا ہے. لیکن مسیح نے کہا نو، جب محبت ایک دوسرے کو، کیونکہ میں تمہاری ضرورتوں کو تمہیں فرسٹ پریورٹی دی ہے، تمہیں آگے رکھا ہے، اور میں نے اس کو ماڈل کر کے اس کو ایگزامپلیفائی کر دیا ہے. اسی طریقے سے میری ایگزامپل لیتے ہوئے تم نے ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے. اس لیے یہ نیا حکم ہے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو پادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ خدا مطلب تنہا یا تنہائی میں کام نہیں کرتا. ایکچولی کانٹیکسٹ کے اکارڈنگلی بات کر رہے ہیں کہ جو یونٹی ہے یا مل کر رہنا ہے، اس میں زیادہ بلیسنگ ہے، برکت ہے. کئی دفعہ لوگ باتوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں. تو یہاں ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تنہائی میں دعا کرتے ہیں یا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وہاں خدا کام نہیں کرتا. ایسا ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یونٹی میں نہیں رہتے ہیں ان میں واقعی خدا کام نہیں کرتا. کہ جو لوگ مل کے کام نہیں کرنا چاہتے یا فیملی کے ساتھ، چرچ کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ مل کر وہ اکیلے ہی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو ایکچولی خدا چاہتا ہے کہ یونٹی ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو، اور ایک دوسرے کے مابین ہم آہنگی ہو، پیار، محبت اور یگانگت ہو. سو یہاں پہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے تاکہ اس بات کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں، سمجھ سکیں. اور اسی طرح سے جو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح ہیں، انہوں نے جب انہیں پوری شریعت کو انہوں نے سمرائز کرنا ہے تو بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے، بڑے زبردست طریقے سے. بھی پاسٹر صاحب نے ایک اشارہ دیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خدا سے محبت اور آپس میں محبت کو جو ہے وہ بڑا اس پہ زور دیا ہے. تو ایکچولی جو پوری شریعت ہے وہ بھی یہی ہے، جو 10 احکام ہیں وہ بھی یہی ہیں. پہلے 4 احکام ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت، پرستش، رسپیکٹ، عزت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں. آخری 6 احکام جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو ریلیشن شپ ہے، اس کو بھی بہتر بنائیں. اور خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف شریعت کی کو سمرائز کیا بلکہ ان 10 احکام کو بھی سمرائز کیا ہے کہ محبت دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلا درجہ ہماری زندگی میں خدا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہمارے آپس کے ریلیشن شپ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ. اس میں اپنی قوم ہو سکتی ہے، اپنے لوگ ہو سکتے ہیں، اس میں غیر مسیحی بھی ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنے ہی لوگوں سے پیار کیا جائے، محبت کی جائے. اسی لیے یہودی تھوڑے اس معاملے میں بڑے کٹر تھے کہ محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے یا فیور کرنی ہے تو صرف یہودی ہی کو کی جائے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اکثر جب وہ کہتے تھے نا، جب دوسروں سے محبت کرنے کے لیے تو وہ پڑوسی کا لفظ اکثر حذف کر دیتے تھے یا نکال دیتے تھے. تو وہ دوسروں سے محبت کے لیے تھے لیکن پڑوسی کا ذکر اکثر نہیں کرتے تھے. سو اس لیے کیونکہ انہیں یہ ہوتا تھا کہ اگر پڑوسی سے محبت کرنی پڑے تو سب سے محبت کرنے کا درس ہمیں دینا پڑے گا. سو اس لیے بہت ضروری ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا کہ جو مسیح کی محبت ہے وہ ایسی محبت ہے کہ وہ صرف اپنے گھرانے تک یا اپنے لوگوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے پوری دنیا کے لیے اپنی جان دی ہے، سب کے لیے. کلام بیان کرتا ہے مقدس یوحنا
रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील इसका 3 बाब और इसकी 16वीं आयत के खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई आज़ादी है कोई भी शख्स दुनिया में तो उसने सबके लिए अपनी जान दी है। ये उसकी मोहब्बत का बहुत बड़ा सबूत है। फिर अनकंडीशनल लव है, बड़ा ज़बरदस्त। पाजी साहब ने भी हमारी रहनुमाई की है, मदद की है। खुदावंद यीशु मसीह के इस मोहब्बत के दर्स देने में उनकी अपनी शख्सियत शामिल है जिसको उन्होंने अमली नमूने के तौर पे पेश किया है। ये बहुत बड़े, आज तक ना तो किसी और नबी ने इस तरह से अपने आप को पेश किया कि कलाम मुक़द्दस की बात करें। जब नबी की बात की जाए तो हम सिर्फ कलाम मुक़द्दस पे फोकस कर रहे हैं कि बाइबल मुक़द्दस के किसी और नबी ने इस तरह से अपने आप को पेश नहीं किया जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपना नमूना दिया, अपनी एग्जाम्पल दी है, क्योंकि इस तरह की एग्जाम्पल पूरी बाइबल मुक़द्दस में कोई और हमारे पास मौजूद नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का लेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ एक दफ़ा फिर पादरी अज़हर मुश्ताक साहब से करेंगे। जी भाई साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर 35वीं आयत में लिखा है, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। क्या मतलब है इस आयत का? जी बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। ख़ास तौर पर अगर हम इस आयत को देखें तो ये पिछली आयत के साथ कनेक्टेड है, जहाँ पर खुदा में यीशु मसीह जो है वो हुक्म देते हुए नज़र आते हैं। और हमने ये सीखा है कि खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और इस आयत में जो है वो खुदा में यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ठीक है, एक उस्ताद और शागिर्द का जो है वो ताल्लुक़ जो है वो बड़ा अहम है। और उसमें जब हम शागिर्द को देखते हैं तो कभी कभी हम उसकी पर्सनालिटी में उसके उस्ताद की झलक देखने की कोशिश करते हैं। और अगर हमें उस्ताद की झलक जो है वो शागिर्द में उसकी पर्सनालिटी में नज़र आती है तो हम कहते हैं कि ये एक अच्छा शागिर्द है जो अपने उस्ताद को अच्छे तरीके से इसने फॉलो किया है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम फैमिलीज़ में देखें तो जो बच्चे हैं वो फैमिलीज़ से पहचाने जाते हैं कि फैमिलीज़ ने कैसी तरबियत की है। अगर अच्छी तरबियत है तो हम कहते हैं कि ये फैमिली बहुत अच्छी है क्योंकि इन्होंने अपने बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी की है। और अगर बच्चे में कोई खामी है तो फैमिली बेशक अच्छी भी हो, इल्ज़ाम अल्टीमेटली यही आता है कि जी फैमिली ख़ानदान ही एंजदा है। ठीक है, कभी कभी बिल्कुल। सो यहाँ पर खुदा और ये एक और चीज़ हमारे सामने लेकर आती है कनेक्टिविटी को, कि किस तरह से हम कनेक्टेड है। ठीक है, और शागिर्द हमेशा तब पॉजिटिवली चीज़ें शागिर्द की ज़िंदगी से बाहर आ सकती हैं जब वो अपने उस्ताद से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और उसको पता है। और इसी तरह से ख़ानदान में भी जब बच्चे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ख़ानदान के साथ, उन्हें ख़ानदान की जो एथिक्स हैं और सारी चीज़ें हैं वो पता है, तो वो तभी उनकी ज़िंदगी से भी नज़र आ सकती हैं जब वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सो खुदा में यीशु मसीह यहाँ पर जब शागिर्दों से मुखातिब है और वो उन्हें कहते हैं कि अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो इसमें जो हमें ख़ास एक चीज़ नज़र आती है वो कनेक्टिविटी नज़र आती है कि लोग जानेंगे कि ये वाकई ही यीशु के शागिर्द हैं, यीशु के साथ कनेक्टेड हैं, यीशु से इन्होंने सीखा। और फिर मोहब्बत के बारे में मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सिखाता है और मसीही मोहब्बत को बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर बयान करता है। अगर हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल के ख़तूत भी पढ़ें तो वहाँ पर भी हम मोहब्बत के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं। और अगर हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त देखें, उसका 3 बाब और उसकी 14वीं आयत, तो वहाँ पर मुक़द्दस यूहन्ना रसूल ये बयान करते हैं कि अगर कोई अपने भाई से अदावत रखता है
ٹھیک ہے، تو محبت نہیں رکھتا اور عداوت رکھتا ہے تو وہ موت کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں اور جب اس کی محبت ہماری زندگیوں میں نہیں ہے اور ہماری زندگیوں سے ظاہر نہیں ہوتی اور نظر نہیں آتی، پریکٹیکلی نظر نہیں آتی، تو پھر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم موت کی حالت میں تو نہیں ہیں. ابھی تک ہم وہی پرانی زندگی تو نہیں گزار رہے، کیونکہ جب ہم مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم ایک نئی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، جس کا آغاز خداوند یسوع مسیح کی محبت کے ذریعے سے ہوتا ہے، جو اس نے ہم سے دکھائی اور ہماری خاطر اس نے اپنی جان صلیب پر دی. اور پھر اگر ہم یوحنا کا جو پہلا خط ہے اس کے 4 باب کی 20ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر وہ ہماری توجہ اس بات کی طرف دلاتا ہے کہ اگر ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو پھر خدا سے جو محبت ہے وہ اسی طور سے نظر آئے گی کہ ہم پریکٹیکلی اس کو کس طرح سے ہماری زندگی سے وہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس حصے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں کہ کس طرح سے جب ہم میں محبت ہے اور ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو یہ اس بات کی گواہی ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم مسیح کے اچھے شاگرد ہیں. اور آج کے دور میں سوچتا ہوں کہ بطور مسیحی ایماندار ہماری زندگیوں میں اس بات کو نظر آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں، ہم مسیح کے لوگ ہیں، ہم مسیحی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پھر جو خدا باپ کی محبت ہے، جو مسیح کی محبت ہے، وہ عملی طور پر ہماری زندگیوں سے نظر آئے، صرف باتوں میں نہیں بلکہ عملی طور پر ہماری زندگیوں سے نظر آئے اور ہم بہت ساری زندگیوں کے لیے برکت کا باعث ہوں، تبھی لوگ جان پائیں گے. میں آج کے دور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مختلف جگہوں پہ مختلف کانٹیکس ہے. کہیں آپ بہت اچھے طریقے سے خداوند کی گواہی جو ہے وہ بول کر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں شاید آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ بول کر خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی نہیں دے سکتے. وہاں میں سوچتا ہوں کہ یہ محبت، مسیحی محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے نام کا پرچار کرنے کے لیے، اس کی منادی کرنے کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہماری عملی زندگی سے اس کی محبت نظر آئے، تاکہ لوگ اس محبت کو دیکھ کر جانیں، ہمارے کردار، ہمارے چال چلن کو، ہماری گفتگو کو دیکھ کر جانیں کہ یہ مسیحی ہیں اور مسیح ان میں سکونت کرتا ہے اور مسیح ان سے نظر آتا ہے. پریز گاڈ، پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا کہ اسی سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. کس سے؟ محبت رکھنے سے، پیار کرنے سے. اور یہی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے جو ابھی پادری صاحب نے بڑا زبردست اشارہ کیا کہ بہت دفعہ ہمارے پاس ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم اعلان کریں یسوع مسیح کے بارے میں، اپنے مسیحی ہونے کے بارے یا اپنی مسیحی گواہی کے بارے میں یا کلام مقدس کا پرچار کر سکیں. لیکن وہاں پہ یہ جو ٹول ہے، یہ جو ہتھیار ہے، وہ بڑا کارآمد ہے کہ اپنی محبت سے، اپنے کردار سے اور اپنے رویے سے اور اپنے کاموں سے خدا کے نام کو جلال دیں. اس سے نظر آئے، لوگ آپ سے پوچھیں کہ آپ جو دوسرے بے ایمانی کر رہے ہیں، کام چوری کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یا وہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے نہیں کبھی جھوٹ بولا ہے. وہ چوری کرتے ہیں، آپ نے نہیں کبھی چوری کی ہے. تو آپ کون ہیں؟ تو تب آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، موقع ہے کہ آپ بتا سکیں کہ آپ کو جو خدا کا کلام ہے یہ جو سکھاتا ہے وہ آپ کر رہے ہیں. اس سے خدا کے نام کو جلال. بڑی اچھی زبردست گواہی ہے جن لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے کہ آپ مسیحی ہیں اور آپ کہیں کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے ٹائم سے، آپ ٹائم پہ آ رہے ہیں، ٹائم پہ جائیں اور کبھی بے ایمانی نہ کریں، رشوت نہ لیں، خرابی نہ کریں، تو انہیں پتہ چلے، صاف نظر آئے کہ واقعی یار یہ مسیحی ہے، اس لیے یہ شخص یہ کام. اور ہمیں کلام بیان کرتا ہے کہ ہمیں رکھا ہی اس لیے گیا تاکہ ہم اس کی خوبیاں ظاہر کریں، تاکہ اس سے خدا کے نہ اور کسی چیز سے. یہ جتنے مرضی شور شرابے کرتے ہیں، میں مسیح فلاں، بھی پیتے شراب میں بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں میں مسیح فلاں ہوں، میں فلاں مسیح، میں ٹمکا مسیح. تو اس سے مسیح کے نام کو جلال نہیں ملتا ہے، اور نہ ہی اس سے آپ کی زندگی سے خدا کی خوبیاں ظاہر ہو. خوبیاں صرف اس سے ظاہر ہوں گی کہ آپ کے کاموں سے نظر آئے کہ آپ واقعی مسیحی ہیں، مسیحی رویہ نظر آئے، محبت نظر آئے. سو بڑا ضروری ہے اس بات کو جاننا، سمجھنا. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر مائیکل صاحب سے جانیں گے. جی پاسٹر صاحب، آپ نے چونکہ پورا پیسیج ہمارے ساتھ کور کیا ہے، آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں
کہ اتنا کچھ جاننے سیکھنے کے بعد اگر بنیادی بات نہ جانی تو کچھ بھی نہیں جانا. تو بنیادی بات اس کا عملی اطلاق کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو میں 3 شارٹ حصوں میں تقسیم کروں گا. پہلا یہ ہے کہ عید فصح کا موقع ہے، اور عید فصح کے موقع کو جب ہم خروج کی کتاب سے لنک کرتے ہیں تو یہ رہائی کا موقع ہے. ڈیلیورنس کی بات ہو رہی ہے، فرعون کی جو شکنجہ سے خدا نے کیسے اسرائیلیوں کو آزادی دی. اس حوالے میں یہ اب عالمگیر ڈیلیورنس کی طرف یہ پیسج بڑھ رہا ہے جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہے. یوحنا نے اپنے پہلے چیپٹر میں اس بات کا یوحنا استباغی کے ذریعے سے اعلان میں ملتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا جو ہے وہ گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. مسیح یسوع کو خدا کا برہ کے طور پر پوری جو انجیل میں پیش کیا گیا ہے. اب اس طرف نقطہ عروج کی طرف ہم پہنچ گئے ہیں، اور نقطہ عروج یہ ہے کہ مسیح یسوع ہم سب کا برہ ہے، اور اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، اور اس کے وسیلہ سے اب ہم خدا باپ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے رشتے میں منسلک ہو سکتے ہیں. اگر ہم اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اگر ہم اسے اپنا خداوند مان لیں، تو خدا کے ساتھ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے ہمارا رشتہ بحال ہو جائے گا. دوسری بڑی بات جو ہے وہ یہودا کا اس میں بیٹریل، دھوکہ جو دینا ہے مسیح کو، وہ ایک اہم حصہ ہے، اور یہ اس نے بائی چوائس کیا ہے. اگرچہ اس کے بارے میں پروفیسی بھی ملتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہودا کا یہ اپنا انتخاب ہے. اس پہ 2 نظریات کا بھی ذکر کر دیں، آرمینین کا اور جی بالکل. اگر ہم کیلونسٹ ویو کو دیکھیں یا ڈٹرمنسٹک ویو کو دیکھیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ چونکہ منتخب تھا، یہ پہلے اس کا انتخاب ہو چکا تھا، اس لیے جی یہ ہونا ہی ہونا تھا. دوسرا جو ویو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہماری جو اپنی مرضی ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حاصل ہے سارے ڈیوائن پلان میں. تو مجھے لگتا ہے کہ سیکنڈ تھاٹ از دا رائٹ تھاٹ، کہ یہ اس نے بائی چوائس کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں نبوت تھی تو بس جی ایسا ہو گیا ہے. کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا، کیونکہ نبوت میں کوئی نام تو نہیں لکھا کہ یہودا نامی شخص کرے گا، ایسا تو نہیں ہے. لیکن یہودا نے الاؤ کیا اپنے آپ کو ابلیس کے لیے اویلیبل کرنے کے لیے، اور اس کی جو ویکنس ہے وہی اس پہ غالب آ گئی، اور وہ شاید پیسے کا لالچ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جان اپنی گاسپل میں یہ ہمیں انڈیکیشن دیتا ہے کہ وہ چور ہے. اور چور کون ہوتا ہے؟ پیسے کا لالچی نا. تھیف وہی ہے جو پیسے کو غیر جو ہے وہ نامناسب ذرائع سے پانا چاہتا ہے. تو یہ اس کی کریکٹر کی ویکنس ہے. دوسروں کی بھی ہیں لیکن یہ نہیں ہے. اس کریکٹر کی ویکنس کو ابلیس نے یوز کیا، اور اس نے کیا کیا؟ پیسوں کے لیے بیچا نا. کوئی اور تو نہیں چیز کی یا کوئی اور کام تو نہیں کیا، پیسوں کے لیے بیچ دیا. بائی چوائس اس نے اپنے کریکٹر کا جو فلا ہے اسے ابلیس کا مکان بنا دیا، اور ابلیس کو کام کرنے کا موقع ملا. اس لیے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، میں پہلے بھی پچھلے پروگراموں میں جب آیا تھا میں نے کہا تھا خدا بھی ہمارے لیے جو ہے وہ انتخابات نہیں کرتا اور نہ ہی ابلیس کرتا ہے. رائٹ. انتخاب کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہماری ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ایسے انتخابات کریں جو ببلیکل ہوں، بائبل اورینٹڈ ہوں، اور خدا کی مرضی سے جو جنم لے، تاکہ آپ کے قدموں کی خداوند رہنمائی کرے اور آپ کی ڈیسٹینیشن وہ نہ ہو جو یہودا کی ہے. تیسرا اور آخری اس میں جو اہم ہے وہ ہے نیا حکم. اور 35ویں آیت میں نیا حکم کے ساتھ ساتھ نئی آئیڈینٹی کو بھی بیان کیا گیا. مسیح نے کہا کہ جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. یہ ان کی آئیڈینٹی، محبت ان کی آئیڈینٹی بن گیا ہے. انٹرسٹنگلی اس میں معجزات شامل نہیں ہے، انٹرسٹنگلی اس میں کوئی بڑے بڑے کام کرنا شامل نہیں. جسٹ لاف، دوسروں کی فکر کرنا، خداوند کو اولویت دینا اور دوسروں کی فکر کرنا. یعنی کہ ایک کرسچن ہونے کے لیے ہمیں کوئی بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ ہمیں خدا کو آنر کرنا ہے، اور جو اپنی کمیونٹی ہے، چرچ کمیونٹی ہے، اپنی سوسائٹی ہے. جیسے ابھی پاسٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بہت سی جگہوں پہ ہمیں بائی ورڈ کلام کے ذریعے سے موقع نہیں ملے گا مسیح کی منادی کرنے کا. لیکن پال کہتا ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کرو کس کے لیے کر رہے؟ خداوند کے لیے. یعنی کہ آپ کے تو کام سے بھی آپ کی محبت جو مسیح کے ساتھ ہے وہ ریفلیکٹ ہوگی، اور لوگ اسے جانیں گے. and they will ask you who do you follow. تو تب آپ کے لیے اوپننگ ہوگی کہ وی فالو کرائسٹ، اور یہ محبت کرنا ہمیں کرائسٹ نے سکھایا ہے. اس لیے بڑے کام اگر کسی کو خدا یوز کرتا ہے دیٹس گڈ، لیکن بنیادی جو ہماری رسپانسبلٹی ہے وہ خداوند کو آنر کرنا ہے اور اپنے فیلوز کے ساتھ پیار کرنا ہے. پریز گاڈ، پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. اور جو عملی اطلاق ہے یہ بڑا ضروری ہے. جب بھی ہم بائبل مقدس پڑھیں
تو ضرور اس بات پہ آپ غور و خوض کریں کہ اگرچہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں سے ہے، پرانے عہد یا نئے عہد میں سے کہیں سے بھی آپ پیسج کو پڑھ رہے ہیں تو ضرور اس میں سے عملی بات ڈھونڈیں کہ اس میں میرے لیے کیا ہے سیکھنے کو، یا مجھے خداوند کیا سکھانا چاہتا ہے۔ سو بڑی زبردست باتیں جو آج خداوند کے وسیلے سے ہم نے جانی ہیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ بھائی صاحب۔ ناظرین ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔